السلام علیکم ویور۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈینڈرف ہے کیا، ڈینڈرف کس فنگس کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے لیے بہترین میڈیسن کون کون سی ہیں، اور اگر کوئی بندہ میڈیسن استعمال نہیں کر سکتا تو وہ کون سے گھریلو نسخے اپنا کے بالکل صحت یاب ہو سکتا ہے، وہ اس فنگس سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں اس کا ڈیٹیل۔ دوستو، ڈینڈرف کو ہم عام الفاظ میں سیبوریا کہہ سکتے ہیں، ڈرائنس کہہ سکتے ہیں، خشکی کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں جو ہمارا سکن ہے، اس کی جو اپر سرفیس ہے، یہاں پہ جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم سے جب شیڈ ہو رہے ہوتے ہیں، اتر رہے ہوتے ہیں، اگر ہمارے سکن صاف ہے، وہاں پر کسی قسم کے کوئی بال وغیرہ نہیں ہے، جب ہم نہاتے ہیں، ٹاول استعمال کرتے ہیں، شیمپو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جہاں پر بال نہیں ہیں وہاں سے تو جو ڈیڈ سیل ہیں وہ ایزیلی ہمارے جسم سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن جس جگہ پہ بال ہیں وہاں ایک قسم کی رکاوٹ آتی ہے، تو اس رکاوٹ کی وجہ سے ایک خاص توجہ دینی پڑتی ہے صفائی کے معاملے میں۔ کسی بھی غفلت یا کسی بھی ٹینشن یا کسی بھی ڈسٹربنس کہہ سکتے ہیں، یا بعض اوقات مصروفیت کی وجہ سے انسان اپنے اوپر توجہ نہیں دے پاتا، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو ڈیڈ سیل ہیں وہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے سرفیس کے اوپر، اور خاص طور پہ یہ ہیڈ کے اوپر ذرا مسئلہ رہتا ہے۔ دوستوں، ہمارے ہیڈ کے اوپر یا جسم میں مختلف فنگس رہتے ہیں، موسٹلی مختلف فنگس ہیں، ان میں سے چند ہی ایسے ہیں جن کو خاص قسم کا انوائرمنٹ مل جائے تو وہ گرو کرتے ہیں۔ اب فرض کرتے ہیں ایک فنگس ہے، وہ ہے میلاسیز یا فرفر۔ اس کو گرو کرنے کے لیے جو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے فیٹ۔ جو ہمارے ڈیڈ سیل ہمارے جو اپر سرفیس ہے وہاں سے شیڈ ہو رہے ہیں، تو ان میں بھی فیٹس کی کافی مقدار ہوتی ہے، تو یہ ان کو گرو کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو جہاں پہ فنگس ہے اور ساتھ میں ان کا خوراک بھی ہے تو وہ وہاں گرو کرتے ہیں۔ تو جو چیز ایک گرو ہو رہی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ ایکسکریشن بھی ضرور ہوتی ہے۔ اب فنگس کی جو ایکسکریشن ہے وہ ایک ایسیڈک ہے، ایسیڈک ہونے کی وجہ سے ہمارے بالوں میں یا ہمارے جو سر کی سرفیس ہے یا وہاں پر ایسیڈک انوائرمنٹ ہونے کی وجہ سے ایک اریٹیشن ہوتی ہے۔ اریٹیشن ہونے کی وجہ سے ایک مزید وہاں سے سیل شیڈ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ سیلز کے بعض اوقات ایک پپڑی سی ایک لیئر بننا شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں پر جب ہم اریٹیشن وغیرہ کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سرفیس ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے، وہاں پر بعض اوقات زخم ہو جاتے ہیں، تو وہ زخم مزید فنگس کو گرو کرنے کے لیے ایک ان کا سہارا بن جاتی ہے، یا بعض اوقات بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، اگر ہم اس کے علاج کی بات کریں، علاج میں سب سے جو بہترین ہے وہ یہ ہے کہ آپ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ آپ ڈیڈ سیل کو جسم کے اوپر اکٹھا نہ ہونے دیں تاکہ فنگس گرو نہ ہو۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو کومبنگ کر سکتے ہیں، کنگھی وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے آپ نہانے سے پہلے کنگھی کر لیں تاکہ وہ جو فنگس ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ جب وہ جگہ سے ہٹے گا اس کے بعد آپ نہانے جائیں گے، آپ شیمپو وغیرہ استعمال کریں گے، ٹاول وغیرہ استعمال کریں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ ہمارے جسم سے نکل جائے گا، ڈی اٹیچ ہو جائے گا۔ اگر اس کی ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں، سب سے زیادہ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کیٹوکونازول شیمپو استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، کیٹوکونازول کو سب سے زیادہ جو استعمال کی جاتا ہے وہ ہے ڈینڈرف کے حوالے سے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نہانے کے لیے جائیں تو آپ کیٹوکونازول شیمپو کو اپنے سر کے اوپر یا بالوں میں اچھی طریقے سے لگا لیں، اور 5 سے 10 منٹ کہہ سکتے ہیں، 7 منٹ تک کہہ سکتے ہیں، آپ لگا کے رہنے دیں۔ اس کے بعد آپ بالوں کو اچھی طریقے سے دھو کے آپ کومبنگ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، جب تک آپ کو ڈینڈرف ہے آپ یہ روزانہ کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو ڈینڈرف ختم ہو جائے تو پھر آپ ہفتے میں 1 سے 2 بار اس شیمپو سے نہلا سکتے ہیں یا نہا سکتے ہیں۔ اب اگر ہم ان مریضوں کی بات کریں جن کو ایک سکن کے اوپر ایک لیئر سی ہے، وہ جب وہ اریٹیشن وغیرہ کرتے ہیں تو ایک لیئر وائٹ یا یلوش کلر کا ہوتا ہے، وہ اترتا ہے۔ جب وہ مریض اریٹیشن کرتے ہیں یا خارش کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے بعض اوقات زخم ہو جاتے ہیں، تو ان مریضوں کے لیے پہلے تو وہ یہ شیمپو استعمال کر لیں کیٹوکونازول کے اندر۔ جب وہ سوزش یا وہ زخم ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد وہ ایک لوشن استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کی اگر ہم فارمولیشن کی بات کریں، کولٹار کے ساتھ ساتھ
کیٹوکونازول شیمپو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ استعمال کچھ اس طرح سے ہے کہ بالوں کو وہ آپ شیمپو یا لوشن وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ 5 سے 7 منٹ کے لیے لگائیں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی اریٹیشن ہو رہی ہے، الرجی ہو رہی ہے، خارش ہو رہی ہے، تو آپ فوراً بالوں کو دھو لیں۔ جس وقت وہ جو انفلیمیشن ہے یا وہ جو زخم ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو اس کے بعد آپ کو وہ خارش وہ الرجی نہیں ہوگی، تو پھر آپ 20 منٹ 25 منٹ تک بھی لگا سکتے ہیں۔ دوستو جب وہ سرفیس آپ کی کلیئر ہو جائے، وہ ڈینڈرف ختم ہو جائے، وہ جو پپڑی سی کلیئر ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے، تو پھر آپ ہفتے میں 1 بار یا 2 بار بھی یہ شیمپو یا وہ لوشن استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو سب سے جو ایزی کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو فنگس کی ایک لیئر ہے، وہ ایک پپڑی سی لیئر ہے، تو آپ بہتر ہے کہ آپ بلیڈ کے ذریعے سے ٹریمنگ کروا کے وہ جو لیئر ہے آپ اس کو اتروا لیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو زخم وغیرہ ہیں تو آپ ان کے لیے لوشن وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، شیمپو وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ وہ جو سکن وہ جو ڈیمیج ہے وہ بالکل فٹ ہو جائے، ٹھیک ہو جائے۔ دوستو اگر ہم اس کے جو گھریلو نسخے ہیں ان کی بات کریں، وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک ایسیڈک انوائرمنٹ ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو سرفیس ہے وہ ڈیمیج ہے، جس کی وجہ سے وہ سیلز کی شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے۔ آپ مزید وہاں پہ ایسیڈک انوائرمنٹ کریٹ کریں تاکہ وہ جو فنگس ہے وہ وہاں پہ رہ نہ سکے، وہ ڈیڈ ہو جائے۔ سب سے جو ایزیلی ہمیں ملنے والی ایسڈ کی بات کریں وہ لیکٹک ایسڈ ہے۔ لیکٹک ایسڈ دہی میں ہے، اور آپ وہ دہی استعمال کریں جس میں بلبلے وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں، تو ان میں لیکٹک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ وہ دہی استعمال کر سکتے ہیں، 10 منٹ کے لیے آپ اپنے سرفیس کے اوپر لگا دیں، اس کے بعد آپ ایک شیمپو سے اچھی طریقے سے دھو لیں، اور اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ زیادہ عرصے کے لیے آپ نے سر کے اوپر لگا کے چھوڑ نہیں دینا، کیونکہ اس میں بھی ایک فیٹ ہے۔ اگر اس کو جو فنگس ہے اگر اس کو خوراک کے طور پہ فیٹ کو استعمال کرنا شروع کر دے تو وہ پھر گرو کرے گا، تو آپ نے 10 منٹ کے بعد آپ نے اچھی طریقے سے بالوں کو دھو لینا ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو اونین ہے آپ ان کا جوس لے کے اس میں آپ نیبو استعمال کر کے مکس کر کے آپ اپنے سرفیس کے اوپر لگا دیں۔ شروع میں ہو سکتا ہے وہ سوزش کی وجہ سے یا بعض اوقات آپ کی جو سرفیس ڈیمیج ہے اس کی وجہ سے آپ کو خارش ہو، الرجی ہو، اگر ایسی کیفیت ہو آپ فوراً لگانے کے کچھ ہی منٹ کے بعد بالکل بالوں کو دھو لیں۔ جب وہ سوزش یا وہ انفلیمیشن ختم ہو جائے یا بعض اوقات وہ جو سرفیس ڈیمیج ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد آپ آدھے گھنٹے کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو جب آپ کو ڈینڈرف یا وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں ہمارے سر کے اوپر ایک پپڑی سی لیئر بن جاتی ہے، تو اس کے بعد یہ چیزیں فٹ ہو جائیں، پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد آپ ہفتے میں 1 سے 2 بار یہ پروسیس کر سکتے ہیں تاکہ وہ جو ڈینڈرف اگر رہ بھی جائے تو وہ بالکل کلیئر ہو جائے۔ دوستو کچھ باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے تاکہ مزید آگے یہ نہ ہو، وہ یہ ہے کہ آپ صفائی کا خاص خیال رکھیں، آپ نہانے سے پہلے کومبنگ کر لیں، اس کے بعد آپ کیٹوکونازول لوشن وغیرہ استعمال کر لیں، شیمپو استعمال کر لیں، تاکہ اگر کوئی بھی ڈینڈرف ہے تو وہ ہمارے جو بالوں سے وہاں سے نکل جائے، بال بالکل صاف ہوں۔ اور آپ ہفتے میں 1 سے 2 بار کیٹوکونازول شیمپو یا وہ لوشن استعمال کریں تاکہ دوبارہ چانس نہ ہو کہ آپ کو دوبارہ فنگس کا کوئی انفیکشن ہو، آپ کے بالوں میں کوئی ڈینڈرف وغیرہ پیدا ہو۔ دوستو آپ کا ڈینڈرف، کیٹوکونازول یا اس سے ریلیٹ کوئی بھی سوال ہے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔